आज जेल के सुपरिटेंडेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और वकला के साथ बड़ा ही मुतासब और इंतहाई तहजीब से गिरा हुआ रवैया अपनाया। अडियाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ जेल सुपरिटेंडेंट का रवैया पहले से तवीन आमेज़ है और 2-3 मौक़ों पे एक अदालती कार्रवाई के दौरान जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं वड़ाइच साहब, असद वड़ाइच, इन्होंने खान साहब के साथ बदकलामी की भी कोशिश की। खान साहब की तरफ उनका रवैया जारहाना भी रहा है और एक मौके पर ये वाक़यात मीडिया के सामने हुई है जब मीडिया भी मौजूद थी। आज चेयरमैन पीटीआई और जनरल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान और दीगर क़ियादत को मां सिवाय चंद वकला के किसी को मिलने नहीं दिया। मज़े की बात यह है कि ये तमाम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम जज मियां हसन गुल औरंगज़ेब साहब ने मुतअद्दिद रिट पिटीशन में ये अहकामात जारी किए थे और अदालत ने हिदायत दी थी कि इनकी मुलाकात जो है वो कराई जाए। बहरहाल उमर अयूब खान बोले होंगे आपके सामने और यही रवैया सबके साथ अपनाया गया। हम इस रवैये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। मैं ख़ुद अपने तई सुपरिटेंडेंट जेल के ख़िलाफ़ तवीनी अदालत की दरख्वास्त आज तैयार करके कल जमा करूँगा ताकि हाई कोर्ट को हम बता सकें कि ये शख्स अदालत के अहकामात को जो है मुसलसल रोंद रहा है। और आज जो मुलाकात नहीं कराई है उसमें 4-5 डिफरेंट रिट पिटीशन में आर्डर जारी हुए थे। आपके तवज्जुह से पाकिस्तानियों को आगाह करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में अब ये अंदेशे मज़ीद मुस्तहकम हो गए हैं कि ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट से महरूम करने जा रही है और हमें ये मुसद्दिक़ा इतलात हैं कि हमने जो लिस्टें दी हैं उन लिस्टों के हवाले से कोई भी तकनीकी इश्यूज़ उठाकर पीटीआई के लिस्टों को रद्द किया जाएगा ताकि हमारी अददी पोजीशन जो है वो नेशनल असेंबली में ख़राब हो जाए। ताहम आज खान साहब के साथ मुलाकात में ये फ़ैसला ज़रूर हुआ है कि एक आखिरी उम्मीद के तौर पे जितनी भी मुतासिरा उम्मीदवारान हैं और मैं ख़ुद भी ज़ाती हैसियत में और हमारे दीगर वकला दोस्त सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत पाकिस्तान की तारीख की ये जो सबसे बड़ी चोरी हुई है मैंडेट की, ये मसले, ये इश्यूज हम सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में उठाने जा रहे हैं। कौम भी देखें और कौम को इस्तदा है कि इन प्रोसीडिंग को बड़ा ही मेटिकुलसली वॉच करें और देखें कि क्या वहाँ पे अर्गू होता है और क्या ट्रीटमेंट हमें दी जाती है। हम ये समझते हैं कि आजकल ओवरऑल इंसाफ का अदालतों में फुकदान है। जो शख्स अदालत जाता है इंसाफ लेने या शिकायत करने, उसको या उठाया जाता है या भगाया जाता है और ये दोनों के बाद फिर उस शख्स को इबरत की मिसाल बनाया जाता है। लिहाजा हम काफ़ी तादाद में अब पिटीशन करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में यकजा होंगे। तीसरी बात यह है कि PMLN और पीपल पार्टी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने ओहदों की बंदरबांट कर ली है। हम आपके वसातत से कौम को बताना चाहते हैं कि अगर ये हमारे मैंडेट के साथ इक़्तिदार पे बैठेंगे तो
اور ہمیں زبردستی عزم اختلاف میں بٹھایا جاتا ہے، تو نہ تو یہ ہم سے چین سے اقتدار کر سکیں گے اور نہ ہم ان کو پاکستانیوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے یا پاکستان کے خزانے پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دیں گے اور نہ اس قابل چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ خان کی ہدایات کے تحت اس دفعہ کی اپوزیشن میں کافی پڑھے لکھے لوگ بشمول وکلاء آئے ہیں۔ اگر ہم ان 28 سے قبل ہمارے سیٹیں ریسٹور نہیں ہوتی ہے تو ہم اگر مجبور کیے جاتے ہیں پوزیشن میں بیٹھے جانے پہ، تو میاں شہباز شریف صاحب یہ نوشتہ دیوار لکھ لو کہ آپ کا خیال ہوگا کہ میں حکمرانی کروں گا، انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو شیروں کی کچار میں پائیں گے۔ آپ ایک لقمہ بھی کھائیں گے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا، اور اگر آپ زرداری جیسے مستند چور کو صدر پاکستان جیسے عظیم منصب پہ فائز کریں گے تو یہ پاکستان کی توہین ہوگی۔ پاکستانیوں کو یہ واضح پیغام دیا جاتا ہے کہ خان نے تلقین کی ہے کہ ڈٹ کے کھڑا رہنا ہے، آگے بھی اگر یہ ظلم کے ہتھ کنڈے اور فسطائیت سے بھرپور کارروائیاں کرتے ہیں تو خان کا حکم ہے کہ ہم نے بھرپور استقامت کے ساتھ ان کے ہر ظلم و جبر کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ سب کو یہ بھی واضح کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے بانی چیئرمین عمران خان بشرا بی بی کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک پہ انتہائی رنجش میں مبتلا ہیں۔ پوری پاکستان تحریک انصاف خان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ یہی سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائچ نے اپنے ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے بنی گالہ کو منی جیل میں تبدیل کیا ہوا ہے، اور وہاں اپنے ہی گھر میں بشرا بی بی کے ساتھ انتہائی ظالمانہ برتاؤ رکھا گیا ہے۔ علیمہ آپا کی ملاقات ہوئی، آج بیرسٹر گور کی ملاقات ہوئی، جو ان کے زبان سے بشرا بی بی کی شکایات آئی ہے اس سے واضح ہے کہ ان کی خوراک، ان کی صحت دیگرگوں ہے، ان کو انتہائی ناقص غذا دی جا رہی ہے، ان کو اپنے گھر میں ایک کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، جو میٹرسز ہیں ان کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو پرسنل کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ بار بار پہ ٹوکنا اور توہین کرنا، گویا ان کو ہدایت کی گئی وہ کہ آپ نے ان کا جینا دوبر کرنا ہے۔ تو آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو بتایا جا رہا ہے کہ بانی چیئرمین کو ذہنی پریشانی سے آگاہ کرنے کے لیے، ان کو رنجش میں مبتلا کرنے کے لیے ان کی اہلیہ کے ساتھ انتہا ناروا رویہ اسد وڑائچ نامی سپرنٹینڈنٹ جیل نے روا رکھا ہوا ہے۔ ہمیں یہ ہدایت ہوئی ہے کہ خان کی اور بشرا بی بی کی 2 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو ہم اس سلسلے میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ ہم 1843 کی پٹیشن سمیت کل ہی سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں تاکہ اسمبلی کا اجلاس ہونے سے قبل سپریم کورٹ پاکستان کی سیاسی، جمہوری، آئینی اور قانونی تاریخ کے سب سے بڑے مقدمے کا فیصلہ 28 فروری سے قبل کر لے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں میرے دوست احباب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں آپ کے سامنے کوئی اگر سوال ہیں تو ہم قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بڑا متنازع فیصلہ کیا ہے، اس پر سارے جو علماء ہیں مذہبی جماعتیں اسٹینڈ لے رہی ہیں، آپ کا اس پر کیا اسٹینڈ ہے؟ قادیانی کے حوالے سے وہ فیصلہ میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن میں نے مولانا صاحب کا بیان سنا ہے۔ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے ورثاء شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے جید علماء کرام جو ہیں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی اس فیصلے کو مسترد کیا ہے،
جہاں تک میں نے سنا ہے، میں چونکہ وکیل ہوں، فیصلہ دیکھنے کے بعد میں کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں، لیکن جو سنائی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی ترویج یا تبلیغ کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایسا کوئی مینڈیٹ سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ ایسے فیصلے کر سکتی ہیں جو آئین سے متصادم ہوں۔ اور اس ضمن میں پاکستان تحریک انصاف واضح طور پہ علماء کے ساتھ ہوگی اور ان تمام قوتوں کے ساتھ ہم ڈٹ کے کھڑے ہوں گے جو خاتم النبیین کی شان میں کوئی بھی ہرزہ سرائی کرے یا کوئی اپنی بے دینی پھیلانے کی کوشش کرے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا کہ اگر ہمیں سیٹیں ریسٹور نہیں ہوتی ہماری تو ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، تو کیا آپ کو وہ دے دیا گیا ہے کہ آپ جائیں اپوزیشن کریں؟ اور ابھی تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو کل ہم پٹیشن دائر کر رہے ہیں ان کی سماعت 28 سے قبل ہو جائے گی۔ مروت صاحب، آپ کے مختلف لیڈرز نے کوئی 140 سیٹیں کہتا ہے، کوئی 180 سیٹیں کہتا ہے، تو آپ لوگ کو آپس میں تعداد کیوں نہیں ملتی سیٹوں کی، اور اصل سیٹیں کتنی ہیں جو آپ سے چھینی؟ وہ کوئی کون ہے؟ آپ کبھی 140 کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بیرسٹر گور صاحب نے 140 سیٹوں کا، آپ 180 کہتے ہیں، اصل میں کتنا مینڈیٹ چھینا گیا ہے آپ کا؟ یہ آپ کی اپنی ہی بات ہوگی جو آپ نے ابھی اختراع کر لی۔ ہم نے تو 180 سیٹوں کی بات کی ہے، 140 کس نے کہا ہے؟ تھینک یو سو مچ۔